السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کا ویلاگ جیسا کہ ملکی حالات انتہائی تند و تیز ہیں، خاص کر ملکی سیاسی حالات، اور ہر پارٹی اپنی حکمت عملی طے کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ خاص کر تحریک کا عدم اعتماد پیش ہونے کے فوراً بعد جو سچویشن اس وقت ملک میں ہے وہ انتہائی نگفتہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں، جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے، اس پر پی ٹی آئی کے کارکنان نے، جنہیں ٹائیگر فورس کا نام دیا جاتا ہے، اپنے 2 ایم این ایز کی سربراہی میں حملہ کیا، گیٹ توڑے، داخل ہوئے، زد و کوب کیا، گالم گلوچ کی، گویا انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا۔ تو اسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ آخر اس کی نوبت کیوں آئی، وجوہات کیا تھی۔ تو وجوہات یہ کہ جتنے ایم این ایز پی ٹی آئی کے تھے، 24 کے لگ بھگ، جو منحرف ہو گئے پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، انہوں نے ان سے رائے فرار اختیار کی اور وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ جا ملے۔ اب ان لوگوں کو ان کی تلاش تھی، آخر میڈیا نے انہیں ٹریس کیا اور وہ سندھ ہاؤس سے برآمد ہوئے۔ وہاں سے انہوں نے، مختلف لوگوں نے انٹرویوز بھی دیے۔ تو جب وہ تعداد بڑھتے بڑھتے کوئی 11-12 سے تجاوز کر گئی تو حکومت وقت کو یہ بری طرح احساس ہوا کہ اب تو ہمارے ہاتھ سے گیم جاتی ہے، اب کیا کیا جائے۔ اس فرسٹریشن میں ہوتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی سخت غصے میں آ جاتی ہے اور گالم گلوچ پہ اتر آتی ہے اور ان ایم این ایز سے بدلہ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹائیگر فورس کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا اور ابھی آپ مستعفی ہو جائیں، جبکہ قانون نے یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایم این ایز ہے۔ اب جب کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے، اس کے بعد ان ایم این ایز سے کسی طرح بھی کوئی پارٹی لیڈر استعفیٰ لینے کا حق نہیں رکھتا تا وقت کہ وہ ووٹ کا استعمال نہیں کر چکتے۔ یہ باقاعدہ رولنگ ہے، یہ آئین پاکستان میں مینشن ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ فورسز، خاص کر یہ ٹائیگر فورس، اس قدر غصے میں جا کے حملہ آور ہوتی ہے، بلوا کرتی ہے، اور پارٹی کے سربراہان کی طرف سے، خاص کر عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی مذمتی بیان نہیں آتا، نہ وہ اظہار افسوس کرتے ہیں۔ ماں سوائے شیخ رشید کے، جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا بالکل غلط ہوا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی پی ٹی آئی کے کسی رکن نے آج تک اس کی مذمت نہیں کی، نہ اظہار افسوس کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اس سے قبل، یعنی جب تحریک کے عدم اعتماد پیش ہوئی تو عمران خان صاحب کے تند و تیز بیانات، دھمکیاں، نشانے پہ لینا وغیرہ وغیرہ، وہ آپ نے سنی ہوگی ساری بات۔ پھر چودھری فواد صاحب کا 10 لاکھ مجمع کا ذکر، اور اس سے انہی لوگوں کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ گزر کے اسی مجمع سے جائیں گے تو ووٹ دیکھ کے جب واپس آئیں گے تو کیسے آئیں گے، یہ ایک دھمکی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ خود اپنے کارکنان کو جوش دے رہے تھے۔ ہے یہ کچھ سچویشن؟ ظاہر بات ہے کہ فالوور اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہے، اور جب وہ لوگ کچھ بلوا کرتے ہیں یا کوئی نقصان کرتے ہیں تو وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار ہوتا ہے، کیوں کہ وہ ہیڈ کر رہا ہے۔
ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ ہم پہلے سے یہ کہہ رہے تھے، جب 2014 میں یہ ٹائیگر فورس بنی تھی اس وقت سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرونے کی آڑ میں ایک فورس بنائی جا رہی ہے، اور یہ فورس اس کے بعد پی ٹی آئی کی باقاعدہ فورس ہوگی، اور آج ہو بہو وہی ثابت ہوا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، اس سے پہلے 2 بار یہ معاملات ہو چکے ہیں۔ ایک بار تو ڈی چوک میں جب ایس ایس پی کو مارا گیا، پولیس کے اوپر ڈنڈا برداری ہوئی، بری طرح پولیس والوں کو پیٹا گیا، تمام دنیا نے دیکھا۔ دوسری بار پارلیمنٹ لاجز پر فیصل کریم کنڈی نے یہ الزام لگایا کہ یہ دراصل پی ٹی آئی کے ٹائیگر فورس تھی جنہیں ہیلمٹ اور ڈنڈے وردیاں وغیرہ دی گئی تھی، لیکن حکومت وقت کے قانون پر جوں تک نہیں رینگی اور ان لوگوں کو شے ملتی رہی۔ آج اس وقت یہ لوگ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جا بجا جہاں جہاں رکن اسمبلی جو ان سے منحرف ہیں ان کے گھروں پہ، ان کے ایریا میں جا کر یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آج بھی شکر گڑھ میں ایک احتجاج انہوں نے کیا ہے، وہاں جا کے ان کے گھروں کے سامنے شکر گڑھ کے جو نمائندے ہیں، اور دوسرا رپورٹ ہوا ہے کہ ملتان میں 2 نمائندے ان کے گھروں کے سامنے بھی انہوں نے جا کے ہلڑ بازی کی ہے۔ تو سامعین محترم، اس سے امن و امان خراب ہوتا ہے، اس سے ٹینشن بڑھتی ہے، معاملات الجھتے ہیں، ملکی املاک کو نقصان ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قانون ہاتھ میں لینے کی جرأت لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ انتہائی غلط اقدام ہے، اور حکومت وقت کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ اگر حکومت وقت اس کے اوپر کچھ نہیں سوچتی تو ہمارے اس سے ہٹ کر بھی ادارے موجود ہیں جو غیر جانبدار ادارے ہیں، کم از کم انہیں ہی اس پر سوچنا چاہیے۔ ابھی تک کی ایک آخری اطلاع کے مطابق سنا ہے کہ جناب چیف جسٹس پاکستان نے اس واقعے کے اوپر، یہ سندھ ہاؤس پر حملہ جو ہوا ہے اس کے اوپر از خود نوٹس لیا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ آج ہی وہ اس کی سماعتیں کریں گے۔ یہ بڑا خوش آئین قدم ہے، اور اس سے یقیناً عدالت کا وقار بلند ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 2014 میں جب یہ پہلی بار انٹروڈیوس ہوا، پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، پی ٹی آئی پہ حملہ ہوا، اور جو توڑ پھوڑ ہوئی، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، سب کچھ ہوا، پولیس والوں کے اوپر حملے ہوئے، تو معذرت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مقدمہ اس کے اوپر دائر ہوا تھا انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت میں، اور چند دن پہلے ہی اس کا فیصلہ یہ آ گیا کہ جی ان سب کو بری کر دیا گیا۔ تو سامعین محترم، یہ فیکٹر بھی ہمیں ملحوظ رکھنے چاہیے کہ جب اس طرح کے عدالتی فیصلے آتے ہیں تو پھر نتیجے بھی اسی طرح برآمد ہوتے ہیں۔ پھر کل انصار الاسلام والے بھی اٹھیں گے، جس طرح کہ انہوں نے اس سے پہلے مارچز کر کے یہ دنیا کو بتایا، پاکستان کو بتا دیا کہ ان کے پاس بھی ایک فورس موجود ہے۔ کل نون لیگ والے بھی اپنے شیروں کو لے کر آئیں گے، اور پی ٹی آئی والے، پیپلز پارٹی والے بھی اپنے جیالوں کو لے کر آئیں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں امن و امان کا کیا ہوگا؟ یہ ملک کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے اوپر جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ انہیں احساس ہوا اور انہوں نے نوٹس لیا ہے، اور یہاں پر جناب آرمی کی طرف سے جناب جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے بھی کچھ احکامات آنے چاہیے، کیونکہ سلامتی، ملک کی سلامتی کے وہ ضامن ہیں۔ یہ ایک لازمی امر ہے تاکہ ملک میں یہ جو ٹمپریچر اس وقت بڑھا ہوا ہے یہ کچھ حد تک ٹھنڈا ہو۔ باقی اگر ہم بات کریں
اس وقت پی ٹی آئی کی یا جو سچویشن بنی ہوئی ہے عدم اعتماد کی، تو تحریک عدم اعتماد دراصل عمران خان صاحب ہار چکے ہیں۔ اعداد و شمار ہوتے ہیں، وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد کا اگر کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو وہ ایک رسمی کارروائی ہے۔ اگر وہ پی ٹی آئی کے اراکین کو کسی طرح بھی منا کے لے جاتے ہیں تو بھی اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کا فیصلہ ایک بار دے چکے ہیں، تو اب کیا وجہ ہے کہ وہ دوبارہ واپس گئے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، اور ہارس ٹریڈنگ شاید اسی چیز کا نام ہے۔ ایک تو ہارس ٹریڈنگ آپ دوسروں کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں پیسے دے کر یا کوئی لالچ دے کر، دوسری طرف آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو جب وہ آپ سے منحرف ہو جاتے ہیں، آپ کی پالیسیوں سے تنگ آ کر فیصلے کر لیتے ہیں، علیحدگی اختیار کرتے ہیں، تو آپ ان کو منانے کے لیے اور کیا لالچ ہو سکتی ہے دے کر، جو وہ باقاعدہ میڈیا پر اعلان کر چکے ہوتے ہیں، اگر وہ واپس آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہارس ٹریڈنگ میں شامل ہیں۔ تو پھر فرق کسی میں کچھ نہ رہا۔ اس سے پہلے جو کچھ کرتے رہے، آج اگر عمران خان صاحب نے لوگوں کو وعیدیں سنا کر کان ان کے پک کے اور لوگوں کو یہاں تک یقین دلایا کہ میں دنیا کا سیدھا ترین انسان ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بات شروع کرنے والے، جب اس پوزیشن میں آئیں گے تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ کیا ویلیو رہ جاتی ہے۔ سامعین محترم، یہ اقدامات انتہائی خطرناک ہیں۔ اس کے اوپر یقیناً پورے ملک کو تشویش ہے، اور اب اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو فوراً کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، کیوں کہ ان کا فرمانا ہے کہ میں تحریک عدم اعتماد پیش ہو جانے کے بعد، یعنی اس کی ناکامی کے بعد، عمران خان صاحب کی ناکامی کے بعد، دوسری طرف کی بات تو کلیئر ہے، عمران خان صاحب کی ناکامی کے بعد ان کا فرمانا ہے کہ میں بہت سخت ہو جاؤں گا۔ تو اس کا انہوں نے دوسرے لفظوں میں عندیہ دے دیا، اور یہ جو سندھ ہاؤس حملہ تھا یہ اس کی ایک جھلک تھی، یہ اس کا انٹرو تھا۔ تو ایسی صورت میں دونوں سربراہان کو، خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان اور سربراہ پاک آرمی جناب باجوہ صاحب کو اپنا فیصلہ سنا دینا چاہیے، تاکہ غریب عوام جو اس وقت پہلے ہی سخت مشکل میں ہے، ان کا گزر اوقات ہونا مشکل ہے، ایک اور کرب میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اور اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کے متحمل ہو سکیں۔ لازمی بات ہے، اگر ملک میں انارکی پیدا ہوتی ہے تو پھر ہر طرف خانہ جنگی ہوگی، تباہی بربادی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، خون خرابہ ہوگا۔ سوچئے کہ یہ کس قدر المناک اور خوفناک مناظر پیش کرے گا۔ ہم سب کو اپنے تئیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات بعام افہام و تفہیم سے حل کریں، اور خاص کر جناب عمران خان صاحب جو اس وقت ملک کے ایگزیکٹو ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے اور اخلاقی فرض بھی ہے، جبکہ انہیں شکست واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اگر اس کے باوجود بھی وہ اس ہار کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کی سپورٹ مین شپ کا جو مظاہرہ وہ کہتے ہیں میں کرتا رہا ہوں، تو نہ ان کے کرکٹ کھیلنے کی کوئی وقت رہی، نہ وہ اچھے کرکٹر تھے، نہ وہ اچھے کپتان تھے۔ اب تک تو انہوں نے یہی ثابت کیا ہے، ان کے اندر سپورٹ مین شپ اسپرٹ ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو وہ آج اس قدر خوفناک صورتحال بنی ہوئی ہے
بالکل واضح طور پر وہ ہار رہے، داد و شمار سب کو پتہ چل چکا ہے، تو وہ یہ ضد نہ کرتے کہ جی میں اس کا انتظار کرتا ہوں، وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے۔ اور یہ آئینی بات ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ان کی غیرت کا معاملہ نہیں ہے، یہ آئین کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے بھی تو یہ ہو چکا ہے، وہ چلے جاتے، اپنی پارٹی کے کسی دوسرے شخص کو نامزد کر دیتے، یوں پی ٹی آئی کی حکومت 5 سال پورے کرتی اور لوگوں کو یہ بتاتی کہ ہم نے 5 سال کس حالات میں ملک کو چلایا، آخر پہ جب ہم کام کرنا چاہ رہے تھے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ شاید ان کی سیاسی بچت ہو جاتی، یہ سیاسی شہید ہو جاتے، لیکن عمران خان صاحب چونکہ اس وقت نہ انہیں ملک کا احساس ہے، نہ انہیں کسی اور کا احساس ہے، انہیں صرف اور صرف اپنی کرسی کے چلے جانے کا اس قدر غم ہے کہ اس فرسٹریشن میں وہ صرف یہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بعد خطرناک ہو جاؤں گا۔ یقیناً یہ انتہائی بڑی دھمکی ہے اور یہ پیغام ہے ہمارے کرتا دھرتاؤں کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے کہ اس میں انٹروین کریں اور لازمی کریں، تاکہ ہمارا ملک جس کے بل بوتے پہ ہم سانس لیتے ہیں، ہم آزاد ہیں، اسے کوئی نقصان، کوئی بیزاری نہ پہنچے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔